صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں، دعا فرمائی کہ اللہ تعالی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے خیر کا باعث ہو، اور اللہ تعالی عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور یہ بتایا ہے کہ فانی دنیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا بھی فانی ہے اور تم بھی فانی ہے. مزاج ہے انسان کا کہ جب جو چیز اپنے آپ پہ جب بیتتی نہیں، جب تک انسان عمل کے راستے پہ آتا نہیں، جب تک انسان کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، وہ دواخانے کا رخ نہیں کرتا، جب تک بیماری آتی نہیں، گولی پیٹ کے اندر جاتی نہیں. تو جب تک انسان کا مزاج یہ بن گیا کہ جب تک آزمائش آئے گی نہیں، انسان عمل کے دروازے پہ آئے گا نہیں. یہ تصور کر لیا ہم نے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پیدا کیا، میری عبادت تمہارے اوپر لازم ہے. میں نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم کو دیکھوں تو صحیح کہ کون اچھے عمل کر کے میرے پاس آتا ہے. تمہیں میں نے جوانیاں دی، میں نے بڑھاپے دیے، میں نے شعور دیا، پاگل نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، آنکھ کی بینائی دی، کان کی سماعت دی اور بولنے کی صلاحیت دی. اس کے بعد ایک وعدہ لیا. وعدہ یہ لیا کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم تمام نے یکجا ہو کے کہا تھا قالوا بلا، اللہ آپ بھی ہمارے رب ہیں، آپ بھی ہمارے پالنہار ہیں، آپ بھی ہمارے اللہ ہیں. ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے. جب دنیا کی زندگی میں آئے، جب آنکھ کھولی، ہوش کے ناخن جب آئے، تو ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے لگے. اس کے مطابق کا مطلب رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارنے کے اوپر بڑھ گئے کہ جو ہمارا جی چاہا ہم نے اس پہ عمل کیا، جب ہمارا جی چاہا ہم نے شریعت کو اختیار کیا، جب ہمارا جی چاہا جب ہم نے قرآن کھول کے پڑھا، جب ہمارا جی چاہا جب نبی کو یاد کر کے نبی کی یاد میں ہم نعتیں گنگنانے کے لیے آئے. اللہ نے کہا نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کے زیڈ تک میری نام پہ زندگی گزاری جائے، تب کہیں میں کہوں کہ تو میرا بندہ ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کے اوپر درود و سلام نازل ہو. پانی کے جتنے قطرے، سمندر کے جتنے قطرے، درخت کے جتنے پتے، ریت کے جتنے ذرات آپ کے اوپر اتنی دفعہ درود و سلام نازل ہو ہماری طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسا خوبصورت تحفہ ملا. وہ یہ ملا کہ مغفرت کا، وہ توبہ کا لفظ ہمیں ہمارے میں مشترک سمجھا گیا. میرے نبی، تیرا بندہ، میرا کوئی بھی بندہ جب کبھی گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہوا چلا جائے، ایک دن مجھے اسے احساس ہو، ایک دن اس کے دل پہ ضرب لگے، ایک دن اسے ریلائز ہو، اس کو معلوم ہو، اس کو سمجھ میں آئے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ وہ راستہ نہیں ہے جس راستے پہ ہونا چاہیے تھا مجھے. زندگی کی شام ہوتی نظر آئی، گھٹنوں کے اندر کا گودا ختم ہوتا نظر آیا. اللہ کے سامنے جس کی کمر آج تک نہیں جھکی تھی، اب جب جھکنے لگی تو کمر جھکنے کا نام نہیں. جب ارادہ کیا تو انسان کو جھکنا نہیں آ رہا. ایسے موقع پہ بھی اللہ نے فرمایا میرے بندے تو ایک دو آنسو بہا میرے سامنے ندامت کے، میں تیرے پچھلے گناہ کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف. عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ
یہ تھا کہ یہ تو نیک لوگوں کی مجلس ہے، یہ نیک لوگوں کا جتھا جا رہا ہے، نبی کے صحابہ ہمیں، تو کہاں چور اچکا ہمارے درمیان میں آ گیا؟ تیری کیا حیثیت؟ تو چور ہے، ڈاکو ہے، تیری صبح شام زندگی گناہوں کے اندر ہے. لیکن وہ آیا تھا ندامت کے ساتھ، وہ آیا تھا صدق دل کے ساتھ کہ تھوڑی دیر نیک لوگوں میں بیٹھ جاؤں تاکہ آخرت سمجھ میں آ جائے. اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ صحابی کا اس انداز میں دیکھنا، کہ حقارت سے دیکھنا، اور وہ شخص کا ندامت سے آنا. کچھ دیر نہیں گزری، جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ کے پاس آ کے کہا یا نبی اللہ، آپ کو اللہ کے پیغام سناتے ہیں. کیا پیغام؟ کہا کہ ابھی آپ کے گروپ میں، آپ کے جتھے میں ایک چور اچک کا شخص جس نے گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا، وہ شخص آیا ہے اندر، ندامت کی آنسو لے کے آیا ہے، احساس لے کے آیا ہے، احساس سیاہ اس کا جاگا ہے. تو پھر کیا کہ آپ کے ایک صحابی نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا کہ تم کون ہوتے اس نیک مجلس میں آنے والے؟ تو مجھے کیا کرنی ہے؟ کہا کہ یا عیسیٰ روح اللہ، آپ جا کے اس چور سے کہیں، اس کو خوشخبری سنائیں کہ تو میرے ہاتھ پہ توبہ کر لے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیا ہے. اس کے بعد کہا کہ جو صحابی نے آپ کے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے نا، ان کو بھی ایک پیغام سنا دینا. کہا کہ اللہ نے پچھلے تیرے گناہ پورے نیکیوں کو خراب کر دیا ہے، تو بھی توبہ کر کے پھر سے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھر سے نئی زندگی شروع کر. تم کون ہوتے ہو میرے بندوں کو حقارت سے دیکھنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرے بندوں کو اس انداز میں دیکھنے والے؟ تم معاف کرنے والے ہو، میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ کی قسم ہے دوستو، جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ اللہ نے کیا ہے، اپنی نبی کی امت کے ساتھ وہ نشتے سنائے ہیں، وہ پیغامات دیے ہیں، وہ خوشخبریاں سنائی ہیں اللہ نے. لیکن ہم ہی کمینے نکل گئے، ہم ہی بے وفا نکل گئے. جس پلیٹ میں کھایا ہے اسی میں ہم نے سوراخ کر دیا. جس کا احسان پوری امت کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر ہے، ہم نے اس کو فراموش کر کے زندگی گزارنی شروع کر دی. وہ نبی تو گناہوں میں دلدل میں ٹوٹے لوگوں کو ہاتھ ڈال کے کھینچ کے لے کے آیا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. ایک بار بول دو اللہ، ایک ہی کامیاب ہو جاؤ. کیا درد نبی کا. ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے، کفر کی حالت میں مر رہے ابو طالب. اللہ کے نبی علیہ السلام کا درد تو نہیں کہ اپنی امت کے تعلق سے کبھی احساس نہیں ہوتا. ہمارے بچے زمین پہ گر جائیں، جگر بڑا بڑا ہو جاتا، طبیعت خراب ہو جائے، ایک جگہ پہ رکنا گوارا نہیں ہوتا. وہ نبی جس نے پوری امت کا غم لے کے دنیا سے گئے، ابو طالب چچا جن کے احسانات آپ کے اوپر بہت زیادہ تھے، انتقال کے وقت آ کے کان میں کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لینا، حشر کے میدان میں میرا اللہ سنبھال لے گی اس معاملے کا. میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، یہ درد کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. لیکن ہم ہیں کہ گناہوں کے دلدل میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ بار بار کہتا ہے ماں غرک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو مجھ سے غفلت کے اندر ڈالا ہوا ہے؟ کھلا تھا میں ہوں، پہنا تھا میں ہوں، پینا تھا میں ہوں. رات میں تم اس انداز میں لاآوالی پر میں سو جاتے ہو، پھر صبح بے ہوشی کے حالت میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو. کون اٹھاتا ہے؟ کون جگاتا ہے عافیت کے ساتھ؟ صبح جس انداز سے کرتے ہو، شام میں اسی انداز میں گھر واپس آتے ہو. چاہتا تمہارے پیر توڑ دیتا، چاہتا تمہاری زبانیں بند کر دیتا، چاہتا تمہیں نابینا کر کے چھوڑ دیتا، چاہتا تمہاری سماعت کو چھین لیتا. اس کے بعد بھی میری نافرمانیاں، اس کے بعد بھی میرے ساتھ ناراضگیاں، اس کے بعد بھی میرے ساتھ غداریاں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ وقت ہے امت کے لیے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، توبہ کر کے
احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آئی، ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضرت آپ سے، کون سا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، ایک بھائی ہے، اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اب وہ اللہ اللہ کرتے بیٹھتا ہے، پہلے غلام کے دلدل میں تھا، اب اللہ اللہ کرتے بیٹھتا ہے، ہم بازار سے روئی لاتی ہیں، اس کا سود کاٹتی ہیں، داغا بناتی ہیں۔ احمد ابن حنبل مسئلہ پوچھنا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہمارے گھر میں غربت زیادہ ہے، تیل تھوڑے ہونے کی وجہ سے آدھی رات کو ہمارا کام رک جاتا ہے اور تیل ختم ہو جاتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے۔ احمد ابن حنبل سے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے پڑوس میں امیر زادہ رہتا ہے، اس کا دن رات چراغ چلتا ہے، اس کے چراغ کی شعاعیں ہمارے چھت کے اوپر آتی ہے۔ احمد ابن حنبل، ہم اپنے اس روئی کو، اپنے اس چرخے کو ہم اوپر لے جاتی ہیں تو بہنیں، اور وہاں اس کی روشنی میں ہم چرخہ کاٹنے بیٹھ جاتی ہیں۔ احمد ابن حنبل مسئلہ یہ پوچھنا تھا، کیا ہمارے لیے وہ روئی میں کاٹا ہوا داغا جب ہم بازار میں بیچتی ہیں، جو پیسہ آتا ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم اس کی روشنی کا استعمال کرتی ہے، کیا ہمارے لیے اس کا بیچا ہوا اس کے بازار میں بیچ کے جو آٹا گھر کو آتا ہے، کیا وہ آٹا ہمارے اوپر حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ ہم نے اس امیر زادے سے پوچھا نہیں۔ احمد ابن حنبل ٹھہر گئے، کہا کہ یہ مسئلہ تو میرے پاس کبھی آیا نہیں، پہلے یہ بتاؤ وہ کون بابرکت بھائی ہے بھائی جس کی ایسی بہن ہے؟ تو فرمایا ہمارے بھائی کا نام ہے بشر حافی، اور اللہ والوں کی تعلق تو معلوم ہوگا، بغداد میں ایک اللہ والا اٹھا جس کا نام بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ احمد ابن حنبل اپنی لاٹھی پکڑ کے ٹھہر گئے، بشر حافی کی بہنیں ہو تم؟ ان کو قصہ پورا ذہن میں دوڑ گیا کہ جنید بغدادی اپنے استاد محترم کے پاس جا کے کہتے ہیں، معروف کرخی ان کے استاد تھے، کہا کہ حضرت ایک بندہ ہے بشر حافی نام ہے، بغداد کے بچوٹ کے اوپر دن رات پی کے سوتا ہے، دن رات پیتا ہے، کوئی اسے جگانے جاتا ہے تو اس کو گالم گلوچ کرتا ہے۔ حضرت اس کی حرکتوں سے بغداد کی ہوائیں تنگ ہے، آپ کچھ چلیں کچھ کام کر لیں اس کے لیے۔ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے، جنید بغدادی سے کہا جاؤ میرے ڈنڈا اندر سے لے کر آؤ اور تھوڑا پانی میں لے کر آؤ جگ کے اندر۔ اپنے شاگرد رشید کے ساتھ پہنچے تو دیکھا بازار کے چوک میں نشے کی حالت میں یوں پڑے تھے بشر حافی، ہوش کوئی نہیں۔ جنید بغدادی سے کہا معروف کرخی نے میرے ڈنڈا پکڑاؤ، ڈنڈا لے کر غصے میں سامنے گئے تو جنید بغدادی کو خیال آیا کہ ماریں گے بشر حافی کو، کہا کہ حضرت مارو نہیں، کہا کہ مجھے بیوقوف سمجھتے ہو، ڈنڈے کا سہارا لیا اور کہا کہ جنید میرے ہاتھ میں پانی ڈال، اس کا منہ پوچھ رہے ہیں، ان کے بال دھو رہے ہیں، جہاں جہاں شراب کی چیٹیں تھی وہاں پوچھ رہے ہیں پانی سے، اس کا منہ دھلایا، اس کی گردن دھلائی، اس کے ہاتھ دھلائے، اور جنید سے کہا جنید چل گھر واپس چلتے۔ واپس آ رہے تھے، جنید بغدادی نے راستے میں سوال کیا کہ حضرت یہی کرنا تھا تو گھر سے دعا کر لیتے، جا کے منہ دھو کے کیوں آئے؟ تو اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے روئے، کہا کہ اللہ ظاہر میں نے صاف کیا ہے، باطن آپ کے حوالے، ظاہر صاف کرنا میرا کام تھا، راستے سے گزر رہا تھا، لوگوں کو بدبو آ رہی تھی شراب کی، میں تیرا بندہ ہے، خفتوں کا شکار ہے، تجھ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہے، میں نے اس کا منہ دھو دیا، میں نے اس کے کپڑے دھو دیے تاکہ لوگ مجھ سے بیزار و برتن نہ ہو، اللہ ظاہر میں نے صاف کر دیا، دلوں کا حال تو جاننے والا، دلوں کو تو صاف کر کے چھوڑ دے۔ جنید بغدادی اس جملے پہ ہل گئے، معروف کرخی گھر کے اندر آ گئے، عشاء کی نماز پڑھی، جو بھی ذکر نہ کیا، جب کھانا کھا کے بستر میں لے کے نیند نہیں آ گئی تھی، کچی پکی نیند کے اندر رات گزر رہی تھی، آخری پہر میں تہجد پڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے سونے کے لیے لیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا معروف کرخی جس بشر حافی کا تو ظاہر
بشر حافی نظر نہیں آئے، گلیاں گلیاں ڈھونڈے نظر نہیں آئے، کہاں چلے گا اللہ کا بندہ یہ؟ گھر کو واپس آئے، فجر کی عصا کی نماز جب ادا ہوئی تو جب مسجد کے اندر قدم رکھی، اللہ والے تھے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے تھے، جب مسجد کے اندر قدم رکھا تو کیا دیکھتے؟ پہلی صف میں بشر حافی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معروف تلخی یہ ہے، قریب جا کے بیٹھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، بشر حافی اتنی جلدی اتنا لمبا سفر؟ کل تک تو بازاروں میں پڑا تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اتنے بڑے مقام پہ کیسے پہنچ گیا؟ بشر حافی نے معروف تلخی کی طرف دیکھا بھی نہیں، اپنی گردن کو نیچے کی استغفار کر رہے تھے، کرتے کرتے رک کے ایک جملہ کہا، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ نبی سے پوچھ لیتا تو تیرے سامنے آ کے بتائے، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا نا تجھے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نوجوان بچوں، نافرمانی سے بچو۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ عذاب میں مبتلا کر، اپنا عذاب ڈال دے اس کے اوپر۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، آئے گا ایک نہ ایک دن آئے گا، زندگی کی شام ہوگی تو پھر میں یاد آؤں گا، آئے گا میرے پاس، اسی دن کے انتظار میں ہو میرے بندے کے۔ میرے دوستو، توبہ کرو اللہ کے سامنے، آہوزاری کرو اللہ کے سامنے، جھکو اللہ کے سامنے، یہ وقت ہے۔ رمضان چلا گیا، پھر رمضان 80-90 دن کے فاصلے کے اوپر 2-3 مہینے کے استقبال میں ہیں، جس جگہ سے نکلے تھے اسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی حالات میں ہمارے سدھار نہیں آیا، نہ ہمارے قرآن پڑھنے میں اضافہ ہوا، نہ ہماری زندگی کے اندر نبی کی زندگی سنتی آئی، نہ ہم نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا، نہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو بطور آئیڈیل لے کے زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ صحابہ اکرام بے چین و بے قرار ہو جاتے، نبی ناراض ہو جاتا تو بے قرار ہوتے، اللہ کی ناراضگی تو دور کی بات ہے۔ یہ کیفیات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو نہیں معلوم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کتاب اٹھا کے دیکھو، معلوم ہوگا اس امت کے لیے رات رات بھر اللہ کے نبی علیہ السلام روتے۔ کوئی باپ آج تک کسی بیٹے کے لیے نہیں رویا، کوئی ماں آج تک اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں تڑپی جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تڑپ کے گئے، بے قرار ہو کے گئے۔ اللہ کو بولنا پڑا، میرے نبی قم اللیل الا قلیلا، دن تو گزرتا ہے اپنی امت کے غم میں، رات بھی امت کو دے دی، کبھی میرے لیے ٹھہر، تو اور میں باتیں کریں گے، کبھی میرے لیے سامنے آ، میرے سامنے بیٹھ کے باتیں کر، رات آتی امت کے لیے، دن آتا امت کے لیے۔ اور جس نبی نے امت کے غم میں اتنا زندگی گزار کے گئے، اور وہ ہم امت آپ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے، آپ کی ناراضگیوں میں حد تک کے پار ہو رہے ہیں، کوئی احساس سینا نہیں، دل کالے ہوتے جا رہے ہمارے۔ وہ نبی جس نے منافقین کو دعائیں دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مارنے والوں کو دعائیں دی، راستے میں کاٹے بچھانے والوں کو دعائیں دی، اپنی امت کے لیے کیا مانگ کے نہیں گئے ہوں گے، کیا کیفیات نہیں ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی امت کے لیے۔ کبھی پڑھو، کبھی صرف دل کے ساتھ پڑھو، کھول کے زندگی گزارنے آئے ہیں تو اللہ کو راضی کر کے جاؤ، نبی کو راضی کر کے جاؤ۔ اس انداز میں نہ مرو میرے دوستوں کہ لوگ جا کے بڑے میں دفعہ کے آگے کہ ہو گیا قصہ ختم اس کا، نہیں، لوگ یاد رکھیں کہ ہاں یہ اللہ کو ماننے والا بندہ تھا، یہ اللہ کو جاننے والا بندہ تھا،
یہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بندہ تھا. یہ پیغام امت تک پہنچے ہمارا. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال جب ہوا، جب آپ کو دفنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائی. قبر پہ ٹھہر کے آپ نے آسمان کی طرف دیکھے، کہا اللہ کل تک میں تیرے اس بندے سے راضی تھا، آج تو بھی راضی ہو جا. کیفیت تھی صحابہ کرام کی. عمر ابن خطاب باہر سے ایک دم ہچکیاں لے کے رونے لگے، ہچکیاں لے کے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ کاش خبر میں عمر ہوتا تو عمر کی اللہ معاف کر دیتے، عمر کی مغفرت ہو جاتی، زندگی کامیاب ہو جاتی. ہم نے کبھی سوچا ہے رات میں اٹھ کے کبھی اللہ کے سامنے بیٹھ کے ہم نے منایا اللہ کو، کبھی اللہ کے ساتھ باتیں کی ہم نے؟ میں کئی دفعہ کہتا ہوں نوجوان، تم فیس بک پہ رات رات بیٹھتے ہو، انسٹا پہ رات رات بیٹھتے ہو، موبائل پہ رات رات، لیپ ٹاپ پہ رات رات بیٹھتے ہو. تو کبھی اللہ کے سامنے بھی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دیکھو تو زندگی میں تبدیلیاں آئے نا. غلامی ہی لینا اس مفتی کی، بیٹھ کے خوب باتیں کرو. اللہ کو بڑا پسند ہے اپنے بندے کا بات کرنا. تھوڑی سی آزمائش دیتا ہے، ہم اسے کوسوں دور بھاگ جاتے. ہم چھوٹے بچوں کا رونا پسند نہیں آتا، ہم کو ہاتھ میں تو کھلونا ہم چھپا دیتے ہیں تاکہ بچہ روئے تڑپے ہمارے سامنے ضد کرے. جب وہ زیادہ رونے لگتا ہے تو ہم اس کو گود کو اٹھا کے دے دیتے ہیں. اچھا نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس کے ہاتھ میں کھلونا تھما دیتے. اللہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا، انواع و اقسام کی نعمتیں دی، آنکھوں کی بینائی دی، زندگی میں حسن دیا، اچھی بیویاں نصیب فرمائی، جوان اولاد نصیب کی. اس کے بعد بھی میرا بندہ ایک بار بھی میرے سامنے رات میں نہیں بیٹھتا. مصیبت آتی ہے تو ڈھیروں شکایتیں کرنے بیٹھ جاتا ہے، شکایتوں سے زبان تھکتی ہے اس کی. نعمتیں دی تھی تو شکریہ ادا کیا تھا، میرے سامنے بیٹھے تھے رات میں، کبھی باتیں کی تھی میرے سامنے بیٹھ کے. کرو بھائی، ہاتھ اٹھا کے بات کرتے کرو، ہاتھ چھوڑ کے کرتے کرو، سجدے میں جا کر اللہ سے باتیں کرتے کرو، گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے. اللہ کی قسم اللہ کو بڑا پسند ہے تمہارا یہ جملہ کہ اللہ میں واپس آ گیا ہوں، اب میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں. اللہ میں تجھے اپنا دل دینے کے لیے آیا ہوں. دنیا کے بازاروں نے بڑا تھکایا ہے مجھے، دنیا کے وکیلوں نے بڑا ذلیل کیا مجھے، دنیا کے دوستوں نے بڑا دھوکہ دیا مجھے. اللہ کوئی ساتھ نہیں دیتے سوائے آپ کے. حشر کے میدان میں دیکھو گے تم، کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سایہ کے، کسی کا آسرا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے آسرے کے. جب دفتر کھلے گا جب شرمندگی ہوگی، کاش توبہ کر لیتا تو اچھا تھا. زندگی کی شام ہو گئی، جوانیاں ہیں، میں دوستوں تم سے ملنے دے کرتا ہوں. جب کبھی نماز پڑھو تو اللہ کے سامنے اللہ معاف کر دیجیے. آپ کا بندہ ہوں معاف کر دیں، آپ کا بندہ ہوں معاف کر دیں. آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ آپ نہیں ہمیں گھر لگائیں گے تو کون گھر لگائے گا؟ آپ مصیبت دور نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور آپ نے خود کہا ہے لا یعلمها الا اللہ، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتے تمام چیزیں میں جانتا ہوں. جب اللہ آپ جانتے تو آپ ہی کیفیات کو دور کرنے والے. اللہ بڑا تھک کے آیا ہوں، اللہ ظلمتوں کا مارا ہوں، اللہ معاف کر دیجیے. کسی نوجوان کو توفیق نہیں ہے بیٹھ کے رات میں بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کی. جب کبھی فرصت ہوئی دوستوں کو فون کر لیا، بلا لیا گپے مارنے کے لیے. رات کے آخری پہر میں اٹھو، اندھیرا کمرہ ہو، مصلی ہو، آپ ہو اور اللہ ہو، پھر دیکھو مزے کی باتیں اللہ کے ساتھ کرو. اللہ والے ایسی باتیں کرتے تھے اللہ کے ساتھ، ان کا شیوا تھا اللہ کے ساتھ راتوں میں بات کرنے کا.
ان کا مزاج تھا راتوں میں اٹھ کے اللہ کو منانے کا، ان کا مزاج تھا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، ان کا مزاج تھا جہنم کے خوف سے ڈرنے کا، نبی کے سامنے شرمندگی کا احساس تھا ان کو۔ کبھی نوجوانوں مانگو، بڑے حضرات سے بھی کہتا ہوں، منتیں کر کے ٹوڑیاں پکڑ کے کہتا ہوں، زندگی کی شام ہونے کو ہے، مصلی بچھاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، پھر اس کی لذتیں دیکھو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ میرے سامنے آنسو بہاؤ، پھر دیکھو کیفیت کیا ہوتی ہے تمہاری۔ اپنی باتیں تم نے دوروں کے سامنے رکھی، کاش تو میرے سامنے رکھتا۔ دنیا کے وکیلوں کو پکڑا، کاش تو مجھے پکڑ کے چلتا۔ دنیا کے لوگوں کی خوش آمدید میں گیا، لوگ ناراض ہو کے بیٹھ گئے۔ اتنے گناہ کیا، اس کے بعد میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میں تو بس انتظار میں ہوں کہ تو کب میرے پاس آئے، کب میں تجھے معاف کر کے چھوڑوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بندوں کو، اپنی امت کو احساس دلاتے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے تیار ہے، ہر گناہ کو معاف کرنے۔ احساس پیدا ہونا چاہیے، احساس ضیا ہمارا مر گیا، ہم کبھی بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں اس کے سامنے۔ ہاں دیکھا جائے گا، دنیا کے بازار میں تھک کے گھر کو واپس آئے، اب اللہ کے سامنے ٹھہرنے کو جی چاہتا نہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے شکر گزاری نہیں ہے۔ کبھی بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے، پوری امت کے لیے مانگو، پوری امت کی ماں اور بہنوں کے لیے مانگو، پوری امت کے نوجوانوں کے لیے مانگو، خاص کر امت کے نوجوانوں کے لیے مانگو، نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے، اور نوجوانوں تم خود مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار پہ لبیک کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب کوئی نوجوان اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، دیکھو میرا بندہ جوانی کڑی جوانی میں ہے، خوبصورتی بھی ہے، آنکھوں کی بینائی بھی ہے، ہٹا کٹا بھی ہے، شراب کی لذتیں سامنے ہیں، عورتوں کی لذتیں سامنے ہیں، اس کے بعد بھی تمام سے کٹ کے میرے سامنے آیا ہے۔ میرے بندوں تم گواہ ہے نا، جو یہ مانگے گا میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جوانی ہے، بڑھاپے میں مانگ لیا جائے، اگر بڑھاپے تک وقت نہ ملا تو، اللہ مہلت نہ دے تو آج ہی توبہ کر کے اٹھو کہ اللہ ہمیں معاف کر کے چھوڑ دیجیے۔ ہم معافی مانگنے میں پہل کریں گے، اللہ معاف کرنے میں پہل کرے گا۔ دنیا کا بھی اصول ہے، اللہ کے نبی نے بتایا، غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں پہل کر لیا کرو۔ معافی مانگنے والے کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، اور اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ بہت سارے واقعات پڑھے ہیں کتابوں کے اندر، اللہ نے ذرہ برابر دیر نہیں لگائی معاف کرنے میں، اللہ نے ذرا برابر دیر نہیں لگائی۔ ایک جنازہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی کا جنازے کی نماز پڑھانے کا مطلب اللہ نے معاف کر دیا۔ جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ہاں بھائی اس کا کوئی قرض باقی ہے دنیا والوں پہ؟ تو ایک دو اشخاص نے ہاتھ اٹھایا کہ ہاں اللہ کے نبی یہ شخص ہمیں کچھ پیسے دینے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مصلی سے ہٹنے لگے کہ جس کا قرض ہو اس کی نماز جنازہ اللہ کے نبی پڑھاتے رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے تو حضرت علی کو دیکھا نہیں گیا۔ حضرت علی نے سامنے بیٹھ کے اعلان کر دیا، اللہ کے نبی جس کسی کا بھی یہ قرض دینا ہے علی سے لے لیتا ہے کہ علی اس کا قرض ادا کر۔ آپ نماز پڑھائیں اللہ کے نبی، آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ درد کہ بندہ جنت ہی بن جائے، آخرت کی منزل حاصل نہیں کر
ساتھ طے ہو جائے. ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ مسئلہ یہاں آ کے رکا ہے. اس کی نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی، اس کی عذابات دنیا میں دیکھنے کے بعد بھی ہمیں احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ کب تک غفلتوں کے پردے ڈالے رہیں گے ہم؟ کب تک خواب خرگوش میں سوئیں گے؟ کب تک کیوں اناڑی انداز میں زندگی گزاریں گے؟ پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے، ایک عمل کا حساب دینا ہے، ایک عمل کا. معلوم ہی نہیں ہم کو، احساس ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سے، ہم عائشہ سے کہ عائشہ دعا مانگ تیرا کیا؟ اللہ کے نبی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب کر دے. اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے سامنے اللہ کے سامنے دفتر تمہارا ہو، اللہ پیپر پلٹائے اور اگر کسی گناہ پہ، کسی چھوٹے سے عمل پہ اگر اللہ پوچھ لے میرے بندے یہ تو نے کیوں کیا تھا، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک. پھر اللہ کہے کہ آسان حساب، کہا کہ اللہ پلٹائے دفتر کو، یہاں چل سکت میں جا، میرا بندہ ہے پروموٹیڈ ہی صحیح پاس. جہاں پہ اللہ نے پوچھ لیا میرے بندے یہ تو نے کیوں کیا، ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. بڑے بڑے صحابہ کرام کانپتے تھے آخرت کو سوچ کے. ہم تو یوں غفلتوں میں گزر رہے ہیں، یوں دنیا سے رخصت ہو رہے کہ جیسے ہمیں مرے ہی نہیں ہے. ہزاروں کو تو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، احساس نہیں کہ ہمیں نہیں مرنا ہے. خبر میں بھی نہیں ہوتا. بیٹا باپ کی خبر کو دیکھ کے کہاں پڑا ہے، باپ بیٹے کی خبر کو دیکھ کے خبر میں مجھے ہوتا نہیں ڈر کہ جا کے سونا ہے، حساب لینا ہے. بغیر توبہ کے چلے گئے تو سوائے اللہ کی ناراضگیوں کے کچھ اور نہیں ہے. حشر کے میدان میں کتنے لوگوں کے 10 کروڑ کے سامنے اگر کوئی ہم کو تھپڑ مارے تو برداشت نہیں ہوتا. آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کے سامنے پروجیکٹر لگا کے اللہ بے عزتی کرے گا، ہمیں شرم آنی چاہیے. میں نے کیا ختم اللہ علی قلوبہم، سب چیزوں پہ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، سب کا مہر اللہ بتائے گا دیکھ اپنی کرتوت دیکھ. بغیر توبہ کے مرنے کا نتیجہ یہ ہے میرے بندے گناہ کرتا گیا، میں نے نہیں روکا، زنا کے بازار گرم کیے، قوت نہیں چھینی، مال نہیں چھینا، اسباب کو نہیں چھینا. ہم رویہ ڈھیل دیتا رہا. تو کیا سمجھ رہا تھا؟ آگے بڑھ لیتا. ان بطش ربک لشدید بھی تھا، میری پکڑ میں سختی تھی، نہیں معلوم تھا. توبہ کر کے مرتا. میرا نبی آیا تھا بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، رونے کے لیے. اس کے رونے کا احساس نہیں تھا تیرے پاس، تو آنسو بہا تھا. پھر دیکھتا کیا کیفیت ہوتی. صحابی نام ذہن میں نہیں آ، حشر کے میدان میں آئیں گے. کیا صحابی، کیا مرتبے. اللہ جنتیوں کو کہے تم جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں. اب یہ صحابی کو روکے، اللہ کوئی گناہ ہو گیا مجھ سے، معاف کیوں نہیں کرنا؟ کہا کہ معاف تو کر چکا ہوں. پھر بازو ٹھہرانے کی وجہ ٹھہر جاؤ، جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اب یہ پریشان، اللہ بتائے تو صحیح نا. دعا کرنا میرے دوستوں، اللہ ہم تمام کو اس کا دیدار نصیب کرے. اچھے منظر دیکھ کر ہمارے جیبوں سے فون نکل جاتا ہے کہ تصویر لیے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے دیدار سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے حشر کے میدان. اللہ ہم تمام کو نصیب کرے، اس کی مغفرت نصیب کرے، اس کا دیدار بھی نصیب کرے. ہمیں معلوم ہی نہیں کر سکتے. قرآن پڑھا نہیں، نبی کی زندگی پڑھی نہیں،
کہ وہ تک جہنم کے لوگوں کی صفحت لگی بھی ہے، اور یہاں لگی بھی ہے. تیرے اعمال سے اتنا راضی ہوں کہ تو جہنم کی صفوں میں جس طرف اشارہ کرے گا میں اٹھا کے اس کو جنت میں ڈال دوں گا. وہ خوش صحابی، وہ خوش. ہم تو دیکھ رہے ہوں گے کیفیات کو، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوں گے، کاش عمل کر لیتے. اللہ فرمائے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم کیوں آ گئے جہنم میں؟ لم نک مسلمین، ہم نمازی نہیں پڑھتے تھے، نافرمانی کی بازار کر دیے تھے، ہم نافرمان تھے اللہ کے. رحم معلوم جہنم کا عذاب کیا ہے؟ نماز کے وقت پہ مچھر کاٹے برداشت ہو کے تھپڑ مار دیتے ہو مچھر، گرم روٹی ہاتھ سے چھینی جاتی. اللہ کے عذاب سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی واپس آنے کا نام نہیں. اسی الذین اتقوا النار جہنم زمرا، جب بچا جائے گا جہنم میں، جب چیخیں ماریں گے رحم رحم، فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیا رحم کریں گے؟ آج رحمان رحم کرنے کے اوپر نہیں ہے ہمارے. تو کوشش کریں بھائی، جب تک دنیا میں رہو روز توبہ کرتے رہو، اور دعا کرتے رہو کہ اللہ توبہ کے بعد ہی موت نصیب کرے، ورنہ بڑا خسارہ ہے. تمہاری منتیں کرتا ہوں، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، گزارش ہے پوری امت کی توبہ کے لیے بھی دعا کرو، اور اپنی توبہ کے لیے بھی دعا کرو، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرو. اپنی اولاد کو اچھی نعمتیں دیتے ہو، اچھی گاڑیاں دلاتے ہو، اچھے بنگلے دلاتے ہو، اچھی شادیاں کرتے ہو، کیونکہ آپ مسلح پہ بیٹھو، اس کی جہنم سے بچنے کی جنت میں جانے کی بھی دعا کرو. والدین اپنی اولاد کو بہترین تحفہ آخرت کا تحفہ دیتے ہیں، اخلاق کا تحفہ دیتے ہیں. مانگو اللہ آپ نے اولاد دی، اللہ عافیت کا معاملہ کر دے. نافرمان ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ آپ کے راستے پہ ڈال دیجیے. اللہ بیوی ہے نماز نہیں پڑھتی، اللہ آپ کی بندی ہے، معاف کر دیجیے، اللہ توفیق دے دیجیے. اللہ میں کچا پکا ایمان والا، اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے. یہ دعائیں مانگو بھائی. تمام ذہنوں میں ہر چیز گھسی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے کے مانگنے کے طریقے نہیں آتے نا، چھوڑو، ہاتھ پکڑو اور بس آنسو بہا کرو. اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ کی قسم اللہ بڑا قدر کر رہا. تمہارے آنسو معاشر کے میدان میں تم دیکھو گے. ایک روایت ہے میں نے سنی ہے اللہ والوں سے کہ جہنم دوڑتے آ رہی ہوگی آخرت کے حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کی امت کی طرف. جبرائیل علیہ السلام ایک گلاس دیں گے. جبرائیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ پھینکیں تو صحیح اس کی طرف. کیا ہے؟ پھینکیں اللہ کے نبی پھینکیں گے، وہ دور پلٹ کے بھاگ رہی ہوگی. جبرائیل کیا تھا؟ یہ پانی کون سا تھا؟ جبرائیل کہے کہ اللہ کے نبی آپ کی امت کی گنہگار جو روئے راتوں میں اٹھ کے ان آنسوؤں کو اللہ نے جمع کر کے پھینکا ہے. ان آنسو تھے گنہگاروں کے آنسو، اللہ نے جمع کر دیے، جہنم کو پیچھے کر دی. ہمیں معلوم نہیں قدردانی. قدر کرو اللہ کا واسطہ، تمہیں اپنے آپ کے اندر سراغ پیدا کرو. آنے والے رمضان تک تم قرآن پڑھنے والے بنو، آنے والے رمضان تک تم کچھ سنتوں پہ عمل کرنے والے بنو. کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف کر کے چھوڑ دے، ہم تمام کے اللہ توبہ قبول فرما لے، ہم تمام کو حشر کے میدان میں نبی کا بھی دیدار کرائے. اللہ اپنے دیدار سے بھی ہمیں سرخرو فرما دے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ